علیہ ایک بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، پیسے جوڑتے ہیں کہ میں حج پہ جاؤں گا اور حج پہ جا کر بھی حضور کی بارگاہ میں حاضری دوں گا، اس نیت سے، اور چلتے چلتے ایک نعت لکھتے ہیں فارسی زبان کے اندر کہ جا کر اس سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے حضور کو اپنے دل کا حال اشعار کی زبانی سناؤں گا۔ حج کرنے آئے، چل پڑے، جب حج سے فارغ ہوئے اب مدینے کا رخ ہوا، اب مدینے آ رہے بھی پہنچے نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے میں شہر کے باہر دروازے ہوتے تھے اور دروازے پہ سپاہی لوگ کھڑے ہوتے تھے، رات کا وقت ہے، یہ پہنچنے والے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان دو سپاہیوں کے خواب میں آتے ہیں اور فرماتے کہ جامی آ رہا ہے، اس کو میرے روزے پہ نہ آنے دینا۔ اب عشق و محبت کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ اور دیوانگی کے ساتھ دل میں سوز و گداز لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آ رہے ہیں اور ایک نعت لکھ کے لائے ہیں کہ میں جا کے حضور کی بارگاہ میں نعت سناؤں گا اور حضور منع کرے اس کو آنے نہ دینا۔ جب وہ آتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں، وہ یا تو ہی بندہ نہیں جہدے بارے حضور نے آکھے نو آن نہیں دینا کہ جناب تسی نہیں جا سکتے۔ کیا کیوں نہیں جا سکتا؟ یار میں کوئی دہشت گرد تھا، میرے کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی اصل ہے، میں تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر دینے آیا ہوں کہ بس آپ نہیں جا سکتے، آپ کی طرف اجازت نامہ منسوخ ہے، آپ نہیں آ سکتے، آپ باہر بیٹھ گئے۔ اب دل میں خیال کیا ہے کہ میں آیا ہوں تو میں ہو کر ہی جاؤں گا، محبت تو یہ ہے کہ میں آیا ہوں تو میں ہوں ہو کے جانا ہے۔ سائڈ پہ بیٹھ گئے، رات ہوئی، ایک قافلہ آیا، اس قافلے کے پاس بڑے بڑے صندوق تھے، دل میں کیا خیال آیا، میں نا صندوق چ لک جاؤں گا، سامان اندر جائے گا، پھر حضور دی بارگاہ چ پہنچ جاؤں گا۔ اب عاشق کی محبت دیکھیں، رات کو جناب انہوں نے بات کی، ایک صندوق کے اندر چھپ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی خواب میں آئے، کہا جامی آ رہا ہے، کہ یا رسول اللہ ہمیں تو منع کر دیا چلا گیا ہے، کہا گیا نہیں، وہ فلاں قافلے کے صندوق کے اندر چھپ کے آ رہا ہے۔ اچھا جی، صبح ہوئی، وہ قافلہ آیا، وہ دیکھا تو صندوق بھی ہے، کہا جی صندوق کھولو، کہا جی کچھ نہیں ہے وچ، سامان ہے تھوڑا جا، کہ کھول کے بخاؤ، جو تو کھول کے بخایا تے اندر آرام نہ بیٹھے نے، کہ جی باہر آؤ، تو انہوں منع کیا تو تجھے اندر نہیں جا سکتے۔ پھر بیٹھ گئے، آنکھوں میں اب آنسو ہیں، رو رہے ہیں، یا رسول اللہ میں تو آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آیا ہوں، سلامی پیش کرنے آیا ہوں اور آپ مجھے اندر نہیں آنے دے رہے۔ پھر بیٹھ گئے، پھر رات کا وقت ہوا کہ ایک اور قافلہ آیا جن کے پاس بہت ساری بھیڑیں تھی، انہوں نے کیا کیا، ایک بھیڑ کی کھال اپنے اوپر پہن لی تو بھیڑ بن کے ان کے اندر چھپ گئے۔ اب عشق دیکھیں، بس جانا ہے، ضد ہے، کسی طرح اندر پہنچ جاؤں، تو بھیڑ بن کے جانوروں میں چھپ گئے، کسی طرح اندر پہنچ جاؤں۔ لیکن جب آگے آئے تو رات کو نبی پاک پھر خواب میں آئے اور ان سے فرمایا کہ جامی پھر آ رہا ہے، اب وہ بھیڑوں کے اندر بھیڑ بن کے آ رہا ہے۔ صبح ہوئی، جب دیکھا تو جامی آ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ بھیڑ کے اندر، نکالا باہر، کہا بیٹھ جاؤ، اب وہ روئے جا رہے ہیں، کہا کیوں مجھے روک رہے ہو، کہا جی حضور کی طرف سے آپ کا اندر جانا منع ہے، ہمیں خواب میں آ کے فرمایا ہے اس کو اندر نہیں آنے دینا۔ اب آنکھوں میں آنسو ہیں اور پتہ ہے کیا، زبان حال سے وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنی اشعار کی زبانی، جس کو میں اردو میں تھوڑا اس طرح ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ جو چاہو سزا دینا محبوب کے دربانوں، جو چاہو سزا دینا محبوب کے دربانوں، ایک بار تو جالی کو سینے سے لگانے دو، ایک بار تو جالی کو سینے سے لگانے دو۔ گویا کہہ رہے ہیں جو سزا دینی ہے دے لو، پر حضور کی بارگاہ میں جانے دو۔ حضور سے وہ سپاہی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا دیوانہ ہے، آپ کہتے بھی ہیں میرا دیوانہ ہے، انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا کہ حضور بار بار منع کر رہے ہیں، لگتا ہے بندہ کوئی مجرم ہے۔ جب جیل میں ڈالا نا تو رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سپاہیوں کے خواب میں آئے، وہ کہا آپ کو منع کیا تھا اندر نہ آنے دینا، بندہ کوئی مجرم تے نہیں ہے، یہ تو میرا دیوانہ ہے۔
انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر دیوانہ ہے تو آپ اپنے دیوانے کو اپنے پاس آنے سے منع کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ جو نعت یہ لکھ کر لے کے آیا ہے اگر یہ وہاں آ گیا اس نے میری جالیوں کے پاس آ کر سنا دی، جس جذبے سے، جس محبت سے، جس عقیدت سے یہ سنانے آ رہا ہے، مجھے اپنی قبر انور سے باہر آ کر اس کو اپنے سینے سے لگانا پڑے گا۔ اس لیے واپس بھیج دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آئے، وہ کیفیت کچھ کم ہوئی لیکن روتے ہوئے دوبارہ حضور کی بارگاہ میں آ کے وہی نعت سنائی، پھر کرم ہوا، حضور خواب میں تشریف لائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی معاذ اللہ مر کے مٹی سے مل گئے، حضور کہہ رہے اگر یہ بندہ آ جاتا تو مجھے قبر سے باہر آ کے اس کو اپنے سینے سے لگانا پڑنا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بھی ہیں اور ہمیں سنتے بھی ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، وہ سن رہے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، وہ فریاد کو پہنچیں گے، وہ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کہے دل سے۔ کوئی ایک باری حضور نے دل نہ پکارے تو صحیح، وہ اس کی مدد کو بھی آتے ہیں، اس کی باتیں سنتے بھی ہیں، کرم بھی کرتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ آج جتنے یہاں بیٹھے ہیں یہ لوگ جا رہے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہی چلے جائیں۔ اللہ کوئی ایسا کرم کرے، اللہ ہمیں بھی حضور کی بارگاہ میں بلائے۔ اب امیر اہل سنت اپنی کتاب فیضان سنت کے اندر بڑا پیارا ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انڈیا کا ایک علاقہ ہے یو پی، جو ریاست ہے اتر پردیش، اس کا شہر ہے گجرات۔ اب گجرات شہر کے اندر ایک حضور کا دیوانہ ہے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بڑی گلا کرنے اسی دعوے بڑے، پر دیکھو جی غلامی رسول موت قبول ہے پر نماز پڑھنا قبول نہیں، فجر سے اٹھنا قبول نہیں۔ یہ کیسی غلامی ہے یار کہ زبان سے تم دعویٰ کر رہے ہو غلامی کا، اور حضور کہتے ہیں صلاۃ قرۃ بعینی، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم اسی ٹھنڈک کو چھوڑ رہے ہیں۔ پھر ہم کیسے سمجھتے کہ ہم پہ کرم ہو؟ کرم انہی پہ ہوتا ہے جو ان کی باتیں مانتے ہیں، جو ان کی باتیں سنتے ہیں، جو سن کر عمل نہیں نہ کرتے، ان پہ کرم نہیں ہوتا۔ اب ہوا کیا؟ وہ جو عاشق رسول ہے نا، اس کو ایک کتاب ہے درود پاک جس کا نام ہے دلائل الخیرات۔ کیا نام ہے جی؟ ذرا پھر اونچی آواز سے بولیے۔ دلائل الخیرات درود پاک کی ایسی کتاب جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بہت سے درود ہیں اور ان کے بڑے فضائل ہیں۔ وہ کتاب اس دیوانے کو زبانی یاد تھی۔ اب اس کا معمول کیا تھا؟ وہ پتھر تراشتا تھا، پتھر کاٹ کاٹ کے نا کوئی چیز بناتا، کنگرا بنا دیا، کوئی پھول بنا دیا، بنا کے نیچے ریٹ لکھ دیتا، وہ کسی سے بات نہ کرتا۔ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بندہ کسی سے بات نہیں کرتا، صبح سے لے کے شام تک اور مدینے والے آقا پہ درود پڑھتا رہتا ہے۔ وہ کتاب زبانی یاد ہی پڑھتا، لوگ آتے، قیمت دیکھتے، پیسے دیتے، چیز دے کے چلے جاتے۔ حج کا موسم آ گیا، اب حاجی احرام باندھ رہے ہیں، ان کے پاسپورٹ کے ویزے لگ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں بحری جہازوں پر بیٹھ کے مکہ اور مدینہ کی طرف۔ اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ یار کبھی میرا بھی نمبر لگ جائے، پر جب جیب کو دیکھتا تو پیسے ہی پاس کوئی نہیں تھے۔ کرم کی بات بتانے لگا ہوں کہ مدینے جانا کوئی ایسی بات نہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، وہ کھوٹے سکے بھی سرے بازار چل جاتے ہیں۔ کرم وہیں سے ہوتا ہے۔ اب دل میں دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں، وقت گزر رہا ہے۔ ایک دن روتا روتا حضور کی ذات پر درود پڑھتا پڑھتا سو گیا۔ ارے یہ کیا سویا؟ اس کی سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی، اور جس نبی پر یہ درود پڑھتا تھا وہ مدینے والے آقا خواب میں تشریف لے آئے اور فرمایا دیوانے دیکھو، گنبد خضرا دکھایا اور اس کے پاس پتھر کے دو کنگرے جو ٹوٹ چکے تھے، شہید ہو چکے تھے۔ کہا تم آؤ اور آ کر ان کنگروں کو صحیح کر دو۔ فوراً آنکھ کھل گئی اور دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ اب ان کو پتا تھا نبی کی حدیث ہے من رعانی فی المنامی فقد رأى الحق، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے خواب نے نہیں بلکہ مجھے حقیقت میں دیکھا۔ انہیں پتا تھا حضور نے کہہ دیا اب کام ہو جانا ہے۔ صبح اٹھے، احرام کی چادریں پہنی، سامان لیا اور بندرگاہ کی طرف چلے گئے۔ اس زمانے میں بحری جہاز پہ سفر ہوتا تھا۔ اچھا، نہ کوئی پاسپورٹ ہے کول، نہ ٹکٹ ہے تو نہ کوئی ویزا ہے، بس حضور نے کہا ہے تو کام ہو جانا، اس یقین سے وہ چل پڑا گھر سے۔ اور وہاں بندرگاہ پر بحری جہاز کے لنگر اٹھا دیے، کپتان نے سیٹی بجا دی ہے کہ بس جہاز چلنے لگا ہے، انجن سٹارٹ ہے۔ اور کمال کی بات یہ کہ جہاز چل ہی نہیں رہا، پانی میں کھڑا ہے، انجن بھی سٹارٹ ہے۔ چیک کیا گیا، کوئی فنی خرابی نہیں۔ ایک بندے کو پانی میں بھیجا گیا، جا نیچے جا کے دیکھ وہ پنکھا بھی گھوم رہا ہے کہ نہیں جس سے جہاز چلنا ہے۔ بتایا جی پنکھا بھی گھوم رہا ہے،
इंजन भी स्टार्ट है, पर जहाज चल क्यों नहीं रहा? एक बंदे ने यूं देखा, उन्होंने कहा यार वो बंदा लगता कोई हाजी रह गया है, ਉਹਦੀ वजह नाल जहाज नहीं चल रहा। उन्होंने कश्ती भेजी, वो कश्ती पे बैठे, जब वो आए जहाज में कदम रखा और जहाज चलना शुरू हो गया। अब ना किसी ने पासपोर्ट मांगा, ना टिकट, ना वीजा, कुछ नहीं, और जहाज चलता चलता जद्दे पहुंच गया। मक्के गए, हज की जो मामलात थी उसके मुताबिक अपने मनासिक के हज अदा किए। अब उसके बाद मदीने का सफर है, सफर मदीना की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही मदीने पहुंचे तो दो सिपाही आपस में बात कर रहे हैं, तो यार है वही बंदा नहीं कि जिदे बारे ने हुजूर ने फरमाया सी कि आएगा ते मेरे कुंगरे ठीक करेगा। वो मदीने वाले बुला भी रहे हैं और वहां पर लोगों को इत्तला भी दे रहे हैं कि मेरा दीवाना आ रहा है, उससे ये काम लेना है। उन्होंने पकड़ लिया, कहा जनाब किधर? कहा जी मैं तो मदीने आया हूँ। कहा जिस काम आयो पहले वो काम तो करो। अब क्या किया जी, रस्सी बांधी और गुंबद हजरा तक पहुंचाया। अब उस दीवाने ने अपना काम किया, कुंगरे ठीक कर दिए, जिसका वो कारीगर था। अब वो गुंबद खजरा के साथ लिपट गया, गुंबद खजरा के साथ अपने आप को चिमटा दिया। काफी देर हो गई, लोग इंतजार कर रहे, नीचे आ जा, अब आता है, अब आता है। वो नीचे नहीं आ रहा। दो बंदे ऊपर भेजे गए कि पता करो नीचे क्यों नहीं आ रहा। जब जाकर देखा गया, उस दीवाने की रूह गुंबद खजरा पे कुर्बान हो चुकी है। अब वहां से उतारा, गुस्ल दिया और उसको जन्नतुल बकी में दफना दिया। अब ना तो पास पैसे थे, ना कोई रुपया, लेकिन मदीने गया कि नहीं गया? इसी के लिए अमीरा सुन्नत ने शेर लिखा है, वहां पर हम सब मिलके पढ़ते हैं ताकि हम पे भी करम हो जाए। कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत। क्या जीने बुलाया है मुस्तफा ने, वही मदीने को जा रहे हैं। जीने बुलाया है मुस्तफा ने, वही मदीने को जा रहे हैं। तो यही करम है कि करम जब